تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر اس پر بات کریں، اور یہ بھی ہمارا حق بنتا ہے، یہ ہمارے رائٹس بنتے ہیں، یہ پبلک رائٹس اسی وجہ سے کہ ہم یہ بتائیں کہ جو لوگ فنڈنگ دے رہے ہیں وہ یہ پوچھیں کہ ہماری یہ فنڈنگ کہاں خرچ ہو رہی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کونسلر منیر احمد صاحب، جو نیولی کونسلر منتخب ہوئے ہیں باری اکثریت سے، تو ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ دوسرے ہمارے گیسٹ ہیں راجہ عبدالقیوم خان صاحب، جو القیوم فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، اور چیریٹی کے حوالے سے ان کا بڑا اہم کردار ہے، اور اس حوالے سے ان سے پوچھیں گے بھی کہ یہ واقعہ یہ جو فنڈنگ ہو رہی ہے جو درمیان میں آدمی ہیں جو ایک پول کا کردار ادا کر رہے ہیں امیر و غریب کے درمیان، اور جو امیروں سے فنڈنگ یا زکوٰۃ لے کر کیا ان حقداروں تک پہنچاتے ہیں جن کی خاطر لے رہے ہیں۔ جی راجہ صاحب، سب سے پہلے آپ سے آغاز کروں گا، آپ یہ بتائیں کہ واقعی جو ہماری چیریٹیز ہیں وہ جو فنڈنگ اکٹھی کر رہے ہیں وہ آج کل کیا سچویشن ہے، اصل حقداروں تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جناب میں قاسم صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اور کوئی بات آپس میں شیئر کرنے کا چانس دیا۔ آپ کی تمام ٹیم کا اور آپ کا شکریہ۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ چیریٹیز جو ہیں، میں کسی کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا جی، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ جو لوگ پیسے دیتے ہیں ان کا یہ حق بنتا ہے، رائٹ بنتا ہے کہ وہ چیک بھی کرے جی، کہ جہاں ہم پیسے دیتے ہیں یہ پیسے ہمارے کدھر جاتے ہیں، یہ ان کا رائٹ ہے اور حق ہے۔ چیک کرنے کے بعد ضرور آپ پیسے دیں اور غریبوں تک یہ یعنی جو لوگ لیتے ہیں وہ پہنچاتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی آپ کو شک پڑتا ہے یا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں پہنچ رہے ہیں پیسے، تو پھر میرے خیال میں ان کو نہیں دینا چاہیے، ان لوگوں کو جو نہیں پہنچا رہے۔ تو یہ کیسے چیک کریں؟ یہ آپ ان کا کام دیکھیں، ان کے دو مثال کے طور پر ہماری چیریٹی ہے، ہمارا آفس ہے، ہم کام کرتے ہیں، آپ جو پیسے ہمیں دیتے ہیں ہم تو ان کو انوائٹ کرتے ہیں جی آپ ضرور ہمارے دفتر میں آئیں، آفس میں آئیں، ہمارا کام چیک کریں۔ بلکہ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بجائے پیسے کے آپ کوئی جو ہمارا کوئی پروگرام ہے یا ہم کیا کرنا چاہتے ہیں آپ خود اس میں پیسے ڈالیں، اس میں شیئر کریں، آپ کو اندازہ بھی ہو سکے کہ یہ پیسے ہمارے کدھر جا رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ موسٹلی میں تو چیزوں کے لیے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں اس میڈیسن کی ضرورت ہے یا کوئی آئی آپریشن ہم لگا رہے ہیں، یعنی اس میں حصہ ڈالیں آپ۔ یہ دیکھا جا سکتا ہے آج کل تو یہ دنیا بڑی چھوٹی سی دنیا ہے جی، اس میں چیک کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس میں چیریٹی کمیشن جو ہے نا جی، اس میں وہ بھی رعایت دیتا ہے آپ کو کہ آپ 30% اس سے آپ اپنی مرضی سے خرچ کریں۔ ٹھیک ہے، لیکن میں ہر بندے کا اپنا اس کا پروگرام ہے، میں اپنے پروگرام کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ہمارا کوئی خرچہ نہیں ہے۔ ٹھیک، ہم اس میں اس کی پرنٹنگ ہے یا اس کی کوئی بروشر ہے یا کوئی اور کام ہے، وہ تو اس کا خرچہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا خرچہ نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پر اس سے کوئی 1 پاؤنڈ کا بھی حقدار نہیں ہوں۔ باقی اگر کوئی کام کرتا ہے، کوئی ڈرائیور ہے یا دفتر میں کام کرتا ہے تو ظاہر ہے ان کو تو پھر تنخواہ اس کی یا ویجز جو ہے ان لوگوں کو یہ تو اس میں اخراجات میں آ جاتے ہیں، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اچھا، آپ سے بھی اسی طرح گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور سوال بھی پوچھیں گے۔ ناظرین، آپ بھی لائیو کال کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور آپ کے ذہنوں میں جو سوال ہیں، آپ بھی ظاہر فنڈنگ دے رہے ہیں اور جن کے لیے دے رہے ہیں، اگر کوئی شکایت ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں، شاید آپ مجھ سے بہتر بتا سکیں اور آپ کا ورک بہتر ہو۔ جو دیکھنے والے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ لائیو کال کے لیے کے ذریعے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، کیونکہ کونسلر منیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ یہاں کی جو کمیونٹیز ہیں اور یہاں جو پرابلمس ہیں کمیونٹیز میں، اس حوالے سے یہ پبلک کے جو رائٹس ہیں وہ کہیں سلف ہو رہے ہیں، تو آپ اس حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ جناب، آپ یہ بتائیں کہ یہ ظاہر ہے آپ کو ایک عرصہ ہو گیا ہے، آپ پاکستان میں بھی سیاست میں رہے ہیں، آپ یہاں کی سیاست میں آپ ان ہو چکے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو فنڈنگ یہاں سے اکٹھی ہوتی ہے برطانیہ سے خصوصاً پاکستان کے لیے یا کہیں، تو آپ کے کوئی ایسے علم میں ہے کہ اصل جگہ پر خرچ ہو رہی ہے یا کوئی اس میں گڑبڑ ہے؟
قاسمی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اور ہدایت ٹی وی نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکیں. اور یہ ابھی رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہونے والا ہے اور آپ نے جو پروگرام سٹارٹ کیا ہے آج کا، یہ بڑا ہی موقع کی مناسبت سے ایک بہترین پروگرام ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کو صحیح بات بتا سکیں. جہاں تک چیریٹیز کا تعلق ہے، یو کے میں بہت ہی آرگنائزڈ چیریٹی سسٹم ہے. چیریٹی رجسٹر ہوتی ہے، اس کے بعد چیریٹی کے اکاؤنٹس بنتے ہیں. چیریٹیز کے جو ٹرسٹی ہوتے ہیں ان کا نام، ان کی ڈیٹیل ساری جو ہے وہ آج کل تو انٹرنیٹ پہ ہوتی ہے. تو لوگوں کو سب سے پہلے چاہیے کہ وہ جس بھی چیریٹی کو فنڈز دیتے ہیں یا جس سے بھی وہ کچھ توقع رکھتے ہیں، ان کے ٹرسٹیز کا، ان کے کام کا پورا حساب لیں. اور ہر کسی کو حق ہے، کیونکہ آج کل اکاؤنٹس جو ہوتے ہیں جو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہوتے ہیں، اور ہر کسی کو حق ہے کہ جہاں پر وہ اپنے پیسے دے رہے ہیں اس کا وہ حساب لیں. جو لوگ چیریٹیز رن کر رہے ہیں، اب اس میں ظاہر ہے کہ کالی بھیڑیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن اس کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو لوگ حقیقت میں چیریٹی رن کر رہے ہیں ان کو اس کی پنش کیا جائے. صحیح ہے. تو یہاں پر جو لوگ پاکستان میں جا کے فنڈز استعمال کر رہے ہیں چیریٹیز کے، ان کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ نہ باور کروائیں کہ آپ ان کو بھیک دے رہے ہیں. ان میں لوگوں کی انٹیگریٹی جو ہے وہ ٹچ نہیں ہونی چاہیے. میں نے دیکھا ہے ٹی ویز کے پروگرام میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں، ٹرکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، کھانا دے رہے ہوتے ہیں اور وہ ایسے پھینک رہے ہوتے ہیں جیسے کھانا نہیں کوئی بھیک ہے. تو اس طرح نہیں، چیریٹیز آرگنائز طریقے سے ہونی چاہیے. اور جب لوگوں کو آپ وہ چیریٹیز دیں تو ان میں ان کی انٹیگریٹی رہے، ان کو عزت کے ساتھ. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جی لوگ آپ سے آ رہے ہیں اور آپ آگے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو بانٹ رہے ہیں. ایک طریقہ کار سے ہونا چاہیے جیسے جہاں اس کنٹری میں ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ کہ یہاں پر ہمارا جو الیکٹڈ ریپرزینٹیو ہیں، کاؤنسلرز ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، لارڈز ہیں، ممبر آف یورپین پارلیمنٹ ہیں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور ہم لوگوں کو بھی یہ بتائیں جو چیریٹی دیتے ہیں اور جو لیتے ہیں کہ یہ ایک بڑا آرگنائز طریقے سے کام ہوتا ہے. اور اس میں ہمیں ہر وہ نئی ٹیکنالوجی، ہر وہ انفارمیشن جو اویلیبل ہے اسے استعمال کریں تاکہ جو بھی لوگ کام کرتے ہیں، جو صحیح کام کرتے ہیں، ان کا صحیح طریقے سے کام ہو. صحیح ہے. راج صاحب، آپ سے پھر دوبارہ میں یہ پوچھوں گا کہ چیریٹیز جو فنڈنگ اکٹھی ہو رہی ہے، آپ نے بتایا آپ کا بھی بڑا ورک ہے اس سلسلے میں، تو یہ جو دینے کا طریقہ کار ہے آگے جس طرح انہوں نے بتایا تقسیم کرنے کا، آپ کا کیا طریقہ کار ہے اور کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے اس سلسلے میں ذرا بتائیں. اس میں یہ ہے جی، دینا تو ضرور چاہیے، لوگوں کو دینا چاہیے، یہ حق بنتا ہے. زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو دینی ہے. اس کے بعد للہ ہے، للہ بھی آپ دیتے ہیں، صدقہ ہے، خیرات ہے، یہ ساری چیزیں دینی چاہیے چونکہ کام تو اسی سے چلتا ہے. کوئی بھی چیریٹی جو ہے خود اگر کسی کے پاس ہے تو وہ جیب سے دے سکتا ہے، ورنہ تو لوگ ہی دیتے ہیں. تو اس میں ہمارا طریقہ کار جو ہے جی وہ یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں جی ایک پوائنٹ نکلا ہے یہاں، میں تو بڑی تجویز اپنے دوستوں میں نے دی تھی کہ آپ بیگر نہ آپ سے یہاں سے گفتگو جاری رہے گی، لیکن ایک کالر ہے، میں چاہتا ہوں ان سے بات کرنے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ میں کیسر چودھری بول رہا ہوں لندن سے. جی کیا نام ہے آپ کا؟ کیسر چودھری. جی کیسر چودھری صاحب، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ My Urdu is not very good. I wanted to ask a question in English. Is that possible? Okay, no problem. Go ahead. I wanted to ask that charities have been in the world for hundreds of years, but poverty has still been increasing. So why is it that how do charities really work? Okay. Do charities really work? جی رائے صاحب. چیریٹیز کام کرتی ہیں جی، میں سب کے بارے میں تو نہیں کہہ رہا، لیکن چیریٹیز دے ڈو ورک. اور اس کا میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ اس کو چیریٹی کو چیک کر لیا جائے کہ وہ کام بھی کرتی ہے کہ نہیں. یہ حق ہے جو پیسے دیتا ہے اس کا یہ رائٹ بنتا ہے، حق بنتا ہے کہ وہ دیکھے کہ پیسے یہ کدھر لگ رہے ہیں، اور چیک بھی کیا جا سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ
کوئی اس طرح کا کام جو ہے میں سمجھتا ہوں کوئی چیریٹیز اس طرح کا کام نہیں کر سکیں گے کہ جس طرح آدمی کو کوئی بہت ہی اچھا فائدہ پہنچے. ٹھیک ہے. لیکن مطلب یہ ہے کہ دیکھو جی ایک میرا تو اپنا خیال ہے کہ بیگر نہیں بنانا چاہیے لوگوں کو. جی میں نے ایک تجویز دی تھی کہ ایک غریب لڑکا ہے یا کوئی یتیم بچی ہے تو اس کو کام سکھایا جائے. یعنی اگر لڑکی ہے تو اسے کہیں جی آپ 30 دن یہاں آئیں اسکول میں آئیں, جی یہ آپ کا سلائی کا اسکول ہے, جی وہ اس کو پیسے بھی دیں, آپ جو مہینہ آپ نے دینا ہے اس کو وہ دیں, دے کے لیکن اس پہ پابندی ہو کہ وہ 30 دن یہاں آ کے کام کو سیکھے. ٹھیک. سیکھنے کے بعد جو ہے اس کو کوئی مشین, سلائی مشین یا کوئی وہ چیز دی جائے تاکہ وہ اپنے گھر کا اپنے خاندان کا پیٹ پال سکے. ٹھیک ہے. یعنی بجائے اس کے کہ بیگ زکوٰۃ ہے آپ دے رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے اگلا بندہ اس سے کیا کر رہا ہے, کھا کے لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ زکوٰۃ لیں اور کھا کے آپ کوئی کام نہ کریں, تو وہ بیگر ہی بن رہے ہیں نا لوگ. جی بالکل. اس لیے کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ کس طرح یہ کام کیا جائے اور یعنی سکھایا جائے. لڑکا ہے, یتیم ہے, تو اس کے کسی گیرج میں اس سے پوچھ لیں کہ تم کیا سیکھنا چاہتے ہو, اس کو کسی گیرج میں ڈال دیں تاکہ وہ مکینک بن سکے. کسی سکول میں ڈال دیں آپ کہ وہ کام سیکھ کے بیگر نہ بنے بلکہ وہ ایک ورکر بنے اور اپنا کام کرے. ٹھیک ہے. یہ جو فنڈنگ ہوتی ہے کسی کو کیش دیتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ یہ جیسا منیر صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ وہ کھانا جب دے رہے ہیں تو لوگ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں اور ایسے پھینک رہے ہوتے ہیں اور ٹرکوں پر. یہ ٹی وی چینل پر جب وہ ڈاکومنٹری دکھاتے ہیں, جب کوئی فنڈنگ اپیلیں آتی ہیں ٹی وی چینل پر, پھر وہ بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہوتی ہے ڈاکومنٹری اور اس میں یہی کچھ جس طرح انہوں نے بتایا یہی کچھ چل رہا ہوتا ہے. دیکھیں تو یہ کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت ہی غلط بات ہے. جی اس طریقہ کو یعنی صحیح کرنا چاہیے. اس طریقے کو اس طرح نہیں اپنانا. باعزت دیں, اگر آپ پھینکیں نہ, باعزت دیں, تھوڑے لوگوں کو دیں آپ, ان یعنی عزت سے آپ ان کو کھلائیں, عزت سے دیں تاکہ اس میں عزت نفس بحال رہنی چاہیے. یہ تو ایک بڑی زیادتی کی بات ہے, اس طرح کام نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ طریقہ کار تو پھر اپنا بندہ جو دے رہا ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ادروائز تو نہیں ہے, یہ اس کا نہیں طریقہ. جی اس میں کچھ شامل کرنا چاہوں گا کہ جب چیریٹی جہاں رجسٹر کی جاتی ہے نا تو اس کا ایک میمورینڈم بنتا ہے اور آپ اس میں اسپیسیفکلی لکھتے ہیں کہ یہ چیریٹی کیا کرے گی, کس کو اس سے فائدہ ہوگا اور کون سا کام کرنا ہے. تو جب آپ پیسے دے رہے ہیں تو پہلے تو یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم کہاں دینا چاہتے ہیں. جو لوگ چندہ دیتے ہیں یا ڈونیشن دیتے ہیں چیریٹی کو, ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کون سی چیریٹی کو دے رہے ہیں اور یہ پیسہ ہمارا کہاں لگے گا. اور پھر یہ ان کا کام ہے کہ وہ اس کو چیک کریں, فالو کریں جس چیریٹی کو وہ. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اس کنٹری میں, کیونکہ ہم اس کنٹری میں رہتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو چیریٹی اکٹھی کرتے ہیں وہ چیریٹیز نومینیٹ کرتے ہیں کہ جی میں اس چیریٹی کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو جو لوگ چیریٹی دیتے ہیں ہم بھی دیتے ہیں, اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کسی مسلمان کے لیے ہے یا کسی دوسرے غیر مذہب کے لیے ہے. ہم چیریٹی دیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ کسی اچھے فلائی کام کے لیے جا رہی ہے. تو اس میں ہم پھر دیکھتے ہیں, فالو کرتے ہیں, ان کے ویب سائٹ پہ جاتے ہیں جن چیریٹیز کے لیے وہ ہوتا ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا کام ہو رہے ہیں. تو اسی طرح پاکستان میں بھی جب چیریٹی جاتی ہے یا کسی بھی دوسرے مسلم ملک میں بھی اگر چیریٹی جاتی ہے تو یہ چیریٹی دینے والوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے چیریٹی جا رہی ہے اور وہاں پر کیا کام ہو رہا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی ان کو بیگر ہی بنا رہا ہے, بہت سارے لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اب میں کسی چیریٹی کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن بہت ساری چیریٹیاں میں ان کو فالو کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں, لیکن آرگنائز طریقے سے ہونا چاہیے. اور جیسے قیوم صاحب نے فرمایا کہ وہاں پر جب پیسے لگتے ہیں تو ان کو کوئی مشین لے دیں. یہ بھی تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ابھی چند دن پہلے ایک میرے جاننے والے میرے کنسٹیچوئنٹ ہیں, لیڈی ہیں, انہوں نے مجھے فون کیا کہ ہم نے ایک چیریٹی شروع کی ہے, تو آپ مجھے ملیں اور اس کے لیے آپ بھی کچھ کنٹریبیوٹ کریں. تو میں نے کہا آپ ضرور. وہ لے کر آئیں تو انہوں نے مجھے لیفلیٹ دکھائے جن کے اوپر پکچر تھی ان کی بھی اور ساتھ ان کے ڈسیبل لوگوں کی بھی.
تو جب میں نے وہ لیفلیٹ دیکھا تو میں نے کہا یہ چیریٹی آپ نے رجسٹر نہیں کی، تو وہ رجسٹر نہیں کی ہوئی، ویسے ہی انہوں نے جا کے لیفلیٹ بنوائے. اب میرے وہ جاننے والے تو میں ان کو پھر ایجوکیٹ کیا، تو میں نے کہا آپ اس کو رجسٹر کروائیں، اور رجسٹر کروانے کے بعد پھر وہ جو آپ کام کریں گے وہ ہمیں بتائیں کہ یہ کام میں نے کیا ہے اور یہ کام ہونا ہے ابھی، تاکہ ہمیں بھی پتہ ہو کہ پیسے کہاں لگ رہے ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہو کہ میں کسی کو جواب دہ ہوں. کیونکہ جہاں جب اکاؤنٹس آپ چیریٹی کے اکاؤنٹس جمع کرواتے ہیں تو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی یہ کام میں نے کیا ہے اور اب اگلے سال کے لیے میرا یہ ٹارگٹ ہے. تو اس طرح آپ کو بھی کام کرتے ہوئے بھی جو چیریٹی رن کر رہا ہے اس کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں کے آگے جواب دہ ہوں اور میں نے یہ کام کرنے ہیں. تو اس طرح اس کو بھی اس کے اوپر بھی یہ چیک اینڈ بیلنس رہتا ہے اور دینے والوں کو بھی یہ سیٹسفیکشن رہتی ہے کہ جی ہمارا پیسہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے. صحیح ہے جی. راج صاحب پھر آپ کی طرف آؤں گا. یہ بے شمار مثال جس طرح آپ نے کہا کہ کسی کو کوئی چیز کسی کام پر لگا دیں، یہ تو ایک اچھی تجویز ہے، لیکن کچھ ایسے پروجیکٹ ہوتے ہیں جس طرح یہاں دیکھا پچھلے رمضان میں خود بھی میں واچ بھی کرتا رہا ہوں اور بے شمار جاننے والے بھی ہیں، وہ فنڈنگ اکٹھی کرتے رہے جی ہم نے واٹر ٹینک لگانے ہیں علاقے میں، اور کچھ میں نام بعد میں شاید مجھے لینے پڑیں کیونکہ مجبوری ہوگی. ابھی میں نے یہ موضوع اسی وجہ سے رکھا ہے کہ کچھ شکایات ہمیں ملی ہیں کہ کچھ NGOs نے یہاں فنڈنگ اکٹھی کی ہے بعض چینلز پر، اور وہ خاص جگہ پر لگے نہیں ہیں، نام لوگوں کے استعمال ہو گئے، پیسہ چلا گیا اور اصل جگہ پر کچھ کام نہیں ہوا جس کی خاطر لیے گئے. جن علاقوں کے لیے فنڈنگ لی گئی ہے، فلاں علاقے میں آپ نے واٹر ٹینک لگانا ہے جی، پینے کا پانی مہیا کرنا ہے، وہاں جب میں نے وہ چیک کروایا اپنے رپورٹروں کے ذریعے تو وہاں کوئی کسی قسم کا نام نہیں تھا. تو ایسے جب صورتحال پیدا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو جی اسی بات میں ہم پن پوائنٹ کر رہے ہیں. جی دیکھیں آپ کو لوگوں نے پیسے دیے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم فلاں کام کریں گے، کام نہیں ہوا ہے جی. تو اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ بلیک شیپ سے ان کو پیسے نہیں دینا چاہیے. جب آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ پیسے لے کے انہوں نے وہ کام نہیں کروایا تو پھر آپ کیوں لوگ فنڈنگ دیتے ہیں ان کو؟ اب وہ فنڈنگ کے لیے دوبارہ پلاننگ کر رہے ہیں، جنہوں نے ٹائم بک کروائے ہوئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اگر وہ ٹائم ہوگا کسی چینل پر میں نے جب دیکھا ہے تو میں لازمی وہاں کال کر کے انہیں بتاؤں گا بھائی اگلی تو میں نے چیک کیا ہے، وہ سارے ایویڈنس ہیں، ہم نے ویڈیو بنا کر لائی ہے. بالکل یہ چیک کرنا چاہیے اور بڑا آسان طریقہ ہے. اور پھر لوگ دیکھیں جی لوگوں کا بھی قصور ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کو کیوں فنڈنگ دیتے ہیں. لوگ دیکھیں جی لوگ یہاں دیتے ہیں. لیکن راج صاحب ایک بات ہے، لوگ کیوں دیتے ہیں؟ لوگوں نے تو دینے ہیں، یہ غریبوں کا حق بنتا ہے، ان کے پاس اگر انکم ہے تو انہوں نے زکوٰۃ اگر دینی ہے انہوں نے دینا ہے. یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ وہ ایک بندہ ٹھیک ہے جی وہ کام کرتا ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، وہ دیکھ لیتا ہے جی ٹی وی پروگرام لگا ہوا ہے، یہ بندے اپنا پروجیکٹ دکھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں اور ہم نے اس کو دے دینا، اس کا تو کام ہو گیا، اس نے دے دیا. آگے جن لوگوں کے حوالے کرتے ہیں یہ ان پر ہے کہ وہ کیسے اس کو خرچ کرتے ہیں. اب دوبارہ بھی وہ بندے دیں گے، لیکن یہ کیا کریں؟ آپ کوئی مشورہ دیں ہماری کمیونٹی کو. جی اس سے بڑا کیا مشورہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ ایک کام کو چیک کرتے ہیں کام نہیں ہے، آپ کیوں پیسے دیتے ہیں؟ آپ اپنی زکوٰۃ اپنی خیرات کو کیوں خراب کرتے ہیں؟ اور یہ پیسے زکوٰۃ دینے سے بندے کا کام نہیں ہوا ہے کہ بندہ کہتے ہیں جی میں نے زکوٰۃ دے دی آگے وہ جانے. نہیں یہ بات نہیں ہے. آپ اپنی زکوٰۃ کو بچائیں اور کوشش کریں کہ وہ لوگوں تک وہ پہنچے جس طرح کے حق ہے. اور اگر کسی کو آپ دیکھتے ہیں پکڑتے ہیں آپ کو اطلاع ہو جاتی ہے آپ مت پیسے دیں، نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے. وہ صرف ان لوگوں کو پیسے دیں جو خرچ کرتے ہیں، غریبوں تک پہنچاتے ہیں. دیکھیں جی سب سے پہلے جیسا کون سے منیر صاحب نے کہا ہے کہ ایک بندہ اس کی رجسٹریشن ہی کوئی نہیں ہے. صحیح ہے. ایک کالر آ گیا، میں ذرا ان سے بات کروں. السلام علیکم. جی بھائی السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی لندن سے شاکر قریشی بول رہا ہوں، چیئرمین کاروان فکر. جی شاکر قریشی صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی عابد صاحب سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے مہمانوں کو سلام. جی وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام سن رہا تھا اور یہ جو ٹاپک آپ نے شروع کیا ہے، منیر بھائی بھی وہاں بیٹھے ہیں اور یہ بڑے اچھے طریقے سے اس ساری صورتحال کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ لندن میں جی جو لوگ ہیں وہ کس طریقے سے معصوم لوگوں کو، پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو دھوکہ دے کے اور ان سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور ہر سال اکٹھے کرتے ہیں، مختلف نام سے اکٹھے کرتے ہیں اور بہت بڑے بڑے تنظیمیں انہوں نے بنا لی ہیں. فرعون جیسی ان کی شکلیں ہو گئی ہیں اور
صرف میڈیا کے اندر بڑے بڑے فل پیج کے اشتہار لگا کے ٹی وی کے اوپر ہزاروں پاؤنڈ کی ایئر ٹائم بک کر کے اور اس کے بعد کسی طرح کی کوئی رسید نہیں ہے, کسی طرح کا کوئی آڈٹ نہیں ہے, کسی طرح کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اگر کوئی لوگ ان سے رابطہ کر کے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو یہ بار بار مختلف بہانے بنا کے مہینوں تک اس کو جواب تک نہیں دیتے ہیں. ایک ہی پروجیکٹ کو بار بار کئی دفعہ دکھا کے ایک ٹرک کو 100 ٹرک بنا کے چند لوگوں کا مجمع اپنے ہی لوگوں کا اکٹھا کر کے یتیموں اور مسکینوں کو دکھا کے تصویریں بہت ہی کیا کہتے ہیں خستہ حال لوگوں کی دکھا کے ہمارے جذبات سے کھیل کے یہ لوگ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں. جی بالکل. ہم لوگ اصل میں اس قدر بے وقوف ہو چکے ہیں. ہم لوگ خود پاکستانی اور ہم لوگ خود مسلمان, ٹھیک ہے ہمیں صدقہ بھی دینا ہے, زکوٰۃ بھی دینی ہے, لیکن ہم بار بار ان لوگوں کے ڈنر میں جا کے ایوننگ سال گزار کے کبھی وہاں کوئی کیا کہتے ہیں مجاہد کرنے والے لوگ آئے ہوتے ہیں جو فنکار ہوتے ہیں, کبھی وہاں کوئی کھلاڑی آئے ہوتے ہیں, کبھی وہاں کوئی بڑی لوگوں کے چہرے بنا کے آ جاتے ہیں, ان کو بھی انہوں نے پیسے دیے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ان کا شیئر ہوتا ہے. اور ہم لوگوں کو یہ ہمارے زکوٰۃ کے پیسے کو, ہمارے ان صدقہ خیرات کے پیسوں کو جو کہ غریبوں کے پاس جانے چاہیے, پہلے پاکستان میں زکوٰۃ کو نہیں دیتا ہے. زکوٰۃ کی کٹوتی کے وقت ہم لوگ کیا کہتے ہیں غداری کرتے ہیں. ہم لوگ اپنے پیسے کو بچانے کے لیے اللہ کے ساتھ اسلام کے ساتھ بھی غداری کرتے ہیں. پہلے وہاں لوگوں کی تعداد بہت کم ہے, یہاں سے جو اکٹھے کر کے لے کے جاتے ہیں یہ بھی فراڈ کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں. وہ جو غریب لوگ وہاں بیٹھے ہیں, جن کے چہرے دکھا کے, جن کی تصویریں دکھا کے, جن کے خستہ مکان دکھا کے یہ ہم سے پیسے لے کے جاتے ہیں, ان کا آرڈر کرنے والا کون ہے یہاں؟ عابد کاظمی. اگر آپ کھڑے ہوتے ہو میرے ساتھ, اگر باقی لوگ کھڑے ہوتے ہیں کاروان فکر کے ساتھ, میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے پیچھے ہم جا کے ان کا ریکارڈ چیک کرتے ہیں. اور یہ کیوں بار بار لندن میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں, کیوں یہ ہمارے پاس یہ ڈنر اور بڑے بڑے کمیونٹی ہال بک کر کے ہم سے لوگ پیسہ اکٹھا کر کے لے جاتے ہیں. میری منیر بھائی سے ریکویسٹ ہے, میرا ساتھ دیں گے, آپ کا ساتھ دیں گے, ہم سب لوگ کا ساتھ دیں گے. یہ صدقہ جاریہ بھی ہوگا اور یہ نیکی کا کام بھی ہوگا. اور خدا کی قسم رمضان میں یہ جو لوگ دوبارہ اپنے یہ مجمع لگانے والے ہیں, اپنا یہ فراڈ کا کام سلسلہ کرنا شروع والے ہیں, آپ سب لوگ اس لیے آواز اٹھائیے. شاکر قریشی آپ مت کریں, آپ آئیں ہمارے ساتھ, ہمارا میڈیا آپ کے ساتھ ہے اور ہم ان لوگوں کے سامنے لاتے ہیں, اس چیز کو سامنے لاتے ہیں کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں. رمضان میں اگر انہوں نے مہم چلائی ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں. آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے آپ کی جرات کو سلام ہے. منیر بھائی بیٹھے ہیں, دوسرے بزرگ میرے بڑے ہیں, میں ان کا نام نہیں جانتا, ہوں سوری فار دیٹ. اگر وہ بھی آج اعلان کریں, آپ کے پروگرام میں اعلان کریں, کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ یہ فراڈ کر رہے ہیں, یہ اسلام کے ساتھ فراڈ کریں, زکوٰۃ کے ساتھ صدقہ خیرات کے ساتھ فراڈ کریں. ان معصوم بچوں کے جن کے پاس ہمارے یہ پیسے پہنچنے چاہیے, ہم لوگ دیتے ہیں, میں بھی دیتا ہوں, عابد بھائی آپ بھی دیتے ہیں. آج منیر بھائی کریں میرے ساتھ, میرے بہت پہلے دوست ہیں, یہ کریں اعلان کریں, آپ کے پروگرام میں اعلان کریں. کاروان فکر کا پلیٹ فارم اس کے لیے میں جی منیر صاحب اعلان کریں, پوری فل کمپین کروں گا انشاءاللہ. جی یہ اعلان کرنے لگے. شاکر صاحب آپ نے بات کی اور آپ نے سنا ہوگا, میں نے پہلے سب سے یہی کہا ہے کہ یہاں پر بڑا آرگنائز سسٹم ہے, رجسٹرڈ ہوتی ہیں چیریٹیز, اور یہاں فراڈ کرنے کا کوئی کسی کو موقع نہیں ملتا ہے. لیکن اس میں صرف یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. اور میں نے اپنے جی یہاں ٹھیک ہے چیک ہو سکتی ہے, لیکن جس کے نام پر چیریٹی اپیل کی جاتی ہے اس کو وہاں اس کا حق نہیں ملتا, اس تک پہنچتی نہیں ہے. یہ اس کے خلاف اٹھنا ہے, کھڑے ہونا ہے. آپ اعلان کرتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں. ہاں میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں, اور میں ابھی نہیں, میں پہلے سے بھی یہی کرتا ہوں کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ خود, یہ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا, سب کو اس میں. راج صاحب آپ بتائیں, آپ ان کے ساتھ ہیں؟ اگر یہ میں بالکل, میں بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے, میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں. میں اس میں ایک بات اور اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں. نہیں ابھی اعلان کرتے ہیں ساتھ ہونے کا, اضافہ بعد میں پوچھیں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہو گیا بریک کا. تو میں چاہتا ہوں جی شاکر قریشی صاحب آپ چلے گئے ہیں ادھر ہی چلیں, بریک کے بعد دوبارہ اس چیزوں پر بات کرتے ہیں. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد.